والصلاة والسلام على رحمة الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صدق الله العظيم. ٹائم بھی کافی ہو گیا. میرا آنے کا ارادہ تو نہیں تھا، لیکن دوستوں کے امانت میرے پاس تھی. میں نے سوچا کہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، کیا پتا دوبارہ ملاقات ہو یا نہ ہو. امانت کو امانت دار کے پاس پہنچ جانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد اس سے دو چیزیں کر دی. ایک اس کی جان کا، ایک اس کا مال. دنیا میں انسان ان دو چیزوں کے پیچھے ہے، میری جان میں اور میرا مال. اللہ نے دونوں چیزیں خرید دی. ابھی ہمارے پاس ہماری اپنی کوئی چیز نہیں، نہ ہماری جان اپنی ہے نہ ہمارا مال اپنا. وہ اللہ نے پہلے خرید دی. پھر ہمارے پاس کیا بچا؟ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا آزمائش کے لیے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم ضرور آزمائیں گے تم کو چند چیزوں. میرے پاس بہت ساری دوستوں کے میسج جاتے ہیں، فون بھی آتے ہیں. ابھی بیٹھے بیٹھے باتیں ہو رہی تھی کہ یہ پریشانی ہے، بچے بیمار ہیں، خود کی تکلیف ہے، تنگی ہے. یہ ہر انسان کے پاس ہوتی ہے، یہ ہر انسان کے ساتھ ہوں گی، ہوتی ہیں اور ہوں گی. اس لیے کہ اللہ نے یہ قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ ہم ضرور آزمائیں گے. جب آزمائیں گے تو آزمائشیں آئیں گی. پھر جب آزمائشیں آئیں گی، یہ پکی بات ہے کہ جب آزمائشیں آئیں گی تو پھر وہ اس پہ شور شرابہ یا گلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کیوں کرتے ہیں ہم؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم اللہ کو جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں. اس لیے ہم شور شرابہ کرتے ہیں. جب اللہ آزمائیں گے وہ تو آزمائش کو آئے گی. پھر جس کا جتنا مقام ہوتا ہے آزمائش اسی حساب سے. انبیاء سب سے افضل، آزمائش بھی انبیاء میں سب سے زیادہ. پھر جیسے جیسے درجے کم ہوتے جائیں گے، جیسے آزمائشیں کم ہو جاتی ہیں. پھر یہ نہیں ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم تو اس کا ہماری زبان سے اکثر میں نے سنا ہے دوستوں سے، یا تو ہم تو آزمائش کے قابل نہیں ہیں. والد صاحب کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا یہ تکلیف ہے، وہ تکلیف ہے. کہ آزمائشیں تو آتی ہیں، دنیا میں آئیں گی. کہنے لگا ہم تو آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، ہم تو آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں. واضح فرمایا کہ تم کون ہوتے ہوئے فیصلہ کرنے والے کہ تم قابل ہو یا نہ ہو. اللہ کو پتہ ہے، جنہیں پیدا کیا وہ جانتے ہیں کہ قابل ہے یا نہیں. پھر وہ جتنا اس کو صاف کر پاتے ہیں، یہ بندہ اتنی برداشت کر سکتا ہے، اس کو اتنی ہی آزمائش نہیں، زیادہ نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی کی طاقت سے زیادہ نہیں کرتے. اللہ اتنے ہی آزمائش میں ڈالتے ہیں جتنی اس کو بندہ برداشت کر سکتا ہے. تو یہ آزمائشیں آئیں گی، اس لیے اس پہ ڈرنا کا یا خوف کرنے کا یا اس میں مبالغہ کرنے کی ضرورت ہے. پھر یہ دیکھیں کہ جتنا اللہ کے پاس قرب بڑھتا جائے گا، اس میں آزمائشیں زیادہ ہو جائیں گی. یہ بھی ایک ذہن میں خیال رکھیں کہ جتنے اللہ کے پاس قرب بڑھتا جائے گا، جتنی اللہ کی رضا حاصل ہوتے جائے گی، جتنا اللہ کے قریب ہم ہوتے جائیں گے، جتنی اللہ کی فرمانبرداری کرتے جائیں گے، اس حساب سے اس کی آزمائشیں بھی بڑھتی جائیں گی. ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے. نے فرمایا کہ سوچ کے بات کرو.
بکر کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ ابو بکر پھر سوچ کے بات کرتا ہوں کیا کہہ رہے ہیں۔ جب اسے تیسری دفعہ کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، نبی نے فرمایا پھر فخر پاکے کے لیے تیار ہو جاؤ، فخر پاکے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی جتنا قرب بڑھے گا آزمائش اتنی زیادہ بڑھے گا، جتنا قرب بڑھے گا آزمائش اتنی زیادہ بڑھے گی۔ جن کے مرتبے ہیں ثواب ان کو ثواب ملتا ہے، یعنی کہ ہمیں زیادہ ہو رہی ہے، جن کے مرتبے ہیں ثواب ان کو ثواب ملتا ہے۔ پھر وہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آزمائش بھی آتی ہے، بندہ تکلیف بھی ہوتا ہے، لیکن زبان سے نہیں کہہ سکتا، زبان سے نہیں کہتا۔ جو جس ہستی نے آزمائش دی ہے وہ اسے صبر کرنے کی توفیق کے ساتھ عطا ہوگا۔ جہاں سے آزمائش آتی ہے اس کو برداشت کرنے کی وہ توفیق کے ساتھ آتی ہے۔ اسی لیے ہم اللہ کے نیک بندوں کے سے آتے ہیں، بہت یعنی کہ ان کو آزمائشیں نہیں آتی ہیں، بہت آتی ہیں۔ کیا پتہ آپ کے ساتھ کیا ہے، ان کے ساتھ کیا ہے، میرے ساتھ کیا ہے، وہ میں جانتا ہوں یا آپ جانتے ہیں، لیکن جس کا قرب زیادہ ہوتا ہے، جس کی جتنا اس کا مقام ہوتا ہے، اس حساب سے اس کو آزمائشی بھی زیادہ آتی ہیں اور اس حساب سے اس کو صبر کرنے کی توفیق بھی زیادہ آتی ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو سالک اس لائن میں چلتے ہیں اور خاص کر ہمارے سلسلے میں آزمائشیں زیادہ آتی ہیں، ہمارے سلسلے میں بجائے دوسرے سراسر میں ہمارے سلسلے میں آزمائشیں زیادہ آتی ہیں۔ یہ تجربہ کر کے دیکھیں، ہمارے سلسلے میں آزمائشیں زیادہ آتی ہیں۔ کیوں زیادہ آتی ہیں؟ اس لیے کہ یہ شریعت پہ زیادہ عمل کرتے ہیں، یہ اللہ کا قرب زیادہ ادا کرنے کو جتنا کریں گے اتنا کریں گے۔ جو اللہ کے نبی سے محبت کرے گا اس کو فکر پاکہ آئے گا، اور جو اللہ سے محبت کرے گا اللہ اس کے بلائیں نازل ہوگا۔ اللہ کا حبیب سے محبت ہوگی تو فکر پاکہ آئے گا، تندرستی آئے گی، پاکی آئیں گے، اور جو اللہ سے محبت کرے گا اللہ بلائیں نازل ہوگا۔ ہم کیا سوچیں گے کہ اللہ کی محبت ہے ایسے عادت ہے، ایسی مل جاتی ہے، کہ اللہ کے حبیب کی محبت ایسی مل جاتی ہے، ایسے نہیں ہوتی۔ بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، بہت پکڑ لینے پڑتے ہیں، ایسے محبت نہیں ہوتی۔ لیکن بات یہ ہے کہ محبت ہوتی ہے تو پھر انسان کچھ کہہ نہیں سکتا، اس کو محبت میں بھی خوشی محسوس ہو، اس کو تکلیف میں بھی خوشی محسوس ہو۔ اگر کسی کو اس کی محبت ہو اور اس کے ساتھ تکلیف آئے تو اس کو تکلیف میں بھی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ والوں کے جن کا قرب زیادہ ہے ان کو تکلیفیں آتی ہیں، لیکن زبان کے خاموش ہوتی ہیں۔ کسی سے آپ پوچھیں، کسی بھی تکلیف ہے، ہاں اللہ کا شکر، اللہ کا مہربانی ہے۔ کسی کو آپ کو کیا حال ہے، چاہے وہ کسی بھی تکلیف میں ہو، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا مہربانی، اس لیے کہ اللہ سے توفیق کے ساتھ ساتھ صبر کرنے کی توفیق بات ہے۔ جتنا اللہ کا جتنا قرب زیادہ بڑھتا ہے تکلیفیں زیادہ آتی ہیں۔ ایوب علیہ السلام کے جب آزمائشیں آئیں تو سب کچھ چلا گیا، ایک بیوی رہ گئی ساتھ، باقی بے تھا۔ تو جب انبیاء سے ہماری تکلیفیں آتی ہیں تو ہم پہ ویسے بھی آتی ہیں، لیکن یہ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک ہمیں تکلیفیں آتی ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اور دوسری تکلیف آتی ہے ہمیں اللہ کی رضا کی وجہ سے۔ اللہ کا قرب بڑھے گا، اللہ کے حبیب کی سے محبت بڑھے گی، اتنی زیادہ تکلیفیں آئیں گی، یا ہمارے گناہ بڑھیں گے پھر بھی ہمیں تکلیف آئے گی۔ لیکن ان دونوں میں فرق ہے، تکلیفیں ہمارے گناہ کی وجہ سے بھی آئیں گی اور تکلیف ہمارے اللہ کے قرب اور محبت کی وجہ سے بھی آئیں گی، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ اگر ہماری زبان سے دعا ویلا نکلے، ہمیں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ہم مر گئے، یہ ہو گیا، ہمیں یہ تنگی ہو گئی، یہ تکلیف ہو گئی، تو سمجھو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے، میرے گناہوں کی وجہ سے۔ اور اگر ہمیں صبر کی توفیق مل گئی، ہاں ٹھیک ہے اللہ نے دی ہے، اللہ واپس لے جائے گی۔ اذا اصاب المصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ نے دی ہے، اللہ واپس لے گا۔ جب صبر کی توفیق مل گئی تو سمجھے اللہ کی طرف سے ہمارے سے زیادہ برکت ہے، تو تکلیفیں ہمیں آئیں گی۔ دوسری بات یہ ہے، وقت مختصر ہے، میں تھوڑا سا
سالکین کے لیے جو ابھی اسباب میں چل رہے ہیں ان سے گزارش مجھے یہ بھی کرنی ہے کہ آپ 3 چیزوں کی پابندی ادا کریں. ایک ذکر اللہ، یہ سب کے لیے ہے، اللہ کا ذکر، درود شریف اور کلمہ شریف، یہ 3 چیزیں لازم ہیں. لیکن ان کی تعداد جو ہے وہ سالکین کے لیے مختلف اور جن کو اللہ نے نعمت دی ہے ان کے لیے الگ ہے. سالکین زیادہ اللہ کا ذکر کریں، درود شریف کم از کم 1000 پڑھا کریں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں کہاں نہ نصیب ہو سکتا ہے میرا آخری سفر ہو، وقت بھی، عمر بھی ہے، وقت بھی ہے، حالات بھی ہیں، کیا پتہ دوبارہ ملنا نصیب ہو یا نہ ہو. تو سالکین جو ہے وہ ذکر کی تعداد زیادہ رکھیں اور درود شریف کم از کم 1000 پڑھیں، اور کلمہ شریف جو ہے وہ آپ ایک تعداد مقرر کر دیں، 500 یہ لازمی پڑھیں. کلمہ شریف، درود شریف ہم زیادہ ذکر ہم زیادہ کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ اللہ کے جتنا ہم کے ذکر کی تعداد بڑھائیں گے اتنی اللہ کی رحمت زیادہ آئے گی. جب اللہ کی رحمت زیادہ آئے گی تو پھر ہمیں بڑھنے کی توفیق ملے گی، پھر ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق ملے گی، پھر ہمارے آگے آگے مقامات کھلیں گے، پھر ہمیں شوق پیدا ہوگا. اس حساب سے پھر زیادہ ایک چیز تو یہ ملے گی، اور دوسری جب اللہ کا ذکر کریں گے، زیادہ کریں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ ہمارے دلوں کی صحیح ملے گی اور پھر ہم برائی میں اللہ تعالیٰ کو خود ہوں. جیسے مولانا محمد یونس فرما رہے تھے کہ معاملات صحیح ہونے چاہیے. تہجد پڑھتا ہے لیکن وہ نہیں، وہ تہجد پڑھتا ہے، معاملہ صحیح نہیں، تہجد پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے. دیکھیں معاملہ تب صحیح ہوں گے جب اللہ کا ذکر ہوگا. اگر ہم یہ کریں کہ تہجد نہیں پڑھیں، چھوڑ دیں، اللہ کا ذکر نہیں کریں تو ہمارے معاملہ صحیح ہوں گے کبھی بھی نہیں ہوگا. اللہ کا ذکر کریں گے تو معاملہ صحیح ہوگا. اللہ کا ذکر کریں گے پھر ہمارے دل میں جو گناہیں کی سیاہی ہے وہ مٹے گی، پھر ہمیں یہ پتہ پڑے گا کہ ہمیں کیا کرنا تھا، کیا کرنا ہے. پھر دیکھیں ایک وقت آئے گا پھر آپ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکیں. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. اگر آپ اللہ کا ذکر کریں، بے حساب کریں، زیادہ کریں، تو پھر کہتے کہتے آپ کا ایک وقت آئے گا آپ برائی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکیں. یہ صرف اللہ کے ذکر کی وجہ سے. جتنا ذکر زیادہ ہوگا اتنی توفیق زیادہ ملے گی، آپ کا دل خود بخود، پھر آپ کے معاملات خود صحیح ہوں گے. اگر ہم یہ چاہیں کہ معاملہ صحیح ہو جائیں پھر اللہ کا ذکر شروع کریں، پھر تہجد کی نماز پڑھیں، نہیں، تہجد کی نماز بھی پڑھیں، اللہ کے سامنے کھڑے بھی ہوں، اللہ سے ہاتھ اٹھائیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کریں، پھر دیکھیں اللہ کی رحمت آئے گی، معاملہ خود بخود صحیح ہوتے جائیں گے، معاملات خود صحیح ہوتے جائیں گے. تو سب سے ضروری زندگی چیز جو ہے وہ اللہ کا ذکر اور اس کے ساتھ ساتھ درود شریف اور پھر کلمہ شریف. اور جن کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے اب وہ یہ نہ سوچیں کہ ہماری چھٹی ہو گئی، ہم نے پڑھ لیا، اب ہمارا گزرتی ہو گئی، بلکہ اب یہاں سے ان کی ابتدا شروع ہوئی ہے. ہم انتہا کو نہیں پہنچے، جن کو اللہ نے نعمت دی ہے وہ انتہا کو نہیں پہنچے، بلکہ ابتدا ان کی یہاں سے شروع ہوئی. اب جتنا وہ کریں گے اتنا اللہ کا پورا پڑے گا. دیکھیں عام عمومی کے لیے، عام سالکین کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ درود شریف کم از کم 1000 پڑھیں، لیکن جن کو اللہ نے نعمت دی ہے وہ کم از کم درود شریف 5000 پڑھیں. اگر 5000 سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ 5000 لازمی پڑھیں. اس لیے کہ دیکھیں درود شریف 5000 پڑھنے سے اللہ کے نبی کے ساتھ بارے اس طرح سے ایسا رابطہ ہو جاتا ہے کہ جب چاہیں چلے جائیں، آپ جب چاہیں چلے جائیں. یہ اور بات ہے کسی کو پتہ پڑتا ہے، کسی کو محسوس نہیں ہوتا، لیکن رابطہ ضرور ہو جاتا ہے تو آپ جب چاہیں جائیں. پھر درود شریف پڑھنے سے فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، دیکھیں ہمارا درود شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کیا جاتا ہے، پیش ہوتا ہے. جب درود شریف پیش ہوتا ہے اور پھر بتایا جاتا ہے کہ آپ کے فلانی امت نے یہ درود شریف بھیجا، جب امتی کا نام لیا جائے گا
تو اللہ کے نبی کو پتہ نہیں پڑے گا میری امت کی کیا حال ہے، وہ کس حال میں ہے، وہ بیمار ہے، وہ تنگ دست ہے، وہ کس حالت میں ہے، ان کو پتہ نہیں پڑے گا؟ جب نام یہ ہے کہ آپ کے فلانی امت نے دودھ بھیجا ہے تو اللہ کے نبی کو یہ معلوم ہوگا اور پتہ پڑے گا میرا فلانی امت نے دودھ بھیجا ہے تو وہ ابھی کس حالت میں ہے، اس کو تنگ دستی ہے، اس کو بیماری ہے، اس کو کیا حال ہے، اس کو کیا حال ہے، اس کے حال. تو اللہ کے نبی اس جب امت اللہ کے نبی تو امت پہ اتنے مہربان ہے، حد سے زیادہ مہربان ہے. جب ان کو یہ پتہ پڑے گا میری امت فلانا امت اس حالت میں ہے تو اپنے ہاتھ اٹھائیں گے بغیر ہمارے کہے اللہ کے نبی ہاتھ اٹھائیں. اور پھر جب اللہ کے نبی کے ہاتھ اٹھ گئے تو سوال پہلے ہمارے بارے کہا ہے. یہ اور بات ہے کہ آزمائش کی وجہ سے پھر لیٹ ہو جائیں لیکن خالی نہیں جائیں. اس لیے کم از کم 5000 شریف اور کلمہ شریف جو 70,000 کا حساب ہے وہ آپ معلوم دیکھ لیں. آپ روز کا 5,000 پڑھ سکتے ہیں، 3,000 پڑھ سکتے ہیں، 7,000 پڑھ سکتے ہیں، جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اتنا حساب کر لیں کہ اتنے دنوں میں مجھے 70,000 پورا کریں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جتنا پڑھیں تو دعا کر لیں یا اللہ جب میں کلمہ شریف پڑھا ہے یہ میرے نصاب میں جمع فرما دیں اور اس کا ثواب ہے مجھے آئندہ زندگی میں تھا. یہ زندگی گزر جائے گی، آگے والی زندگی بھی بھیجنا ہے، آگے والی زندگی کے لیے. تو اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر جو ہے اس کو لازمی کرنا ہے. دیکھیں ذکر کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. ذکر نہیں کریں گے اللہ کی رحمت نہیں آئے گی. موسیٰ علیہ السلام کا حکم ہو جاؤ فرعون کے پاس. موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ والا تعالیٰ ذکر میرے ذکر سے غافل مت ہونا. فرعون کے پاس آپ کے پاس جا رہے تھے، مسلمان یا اللہ اس کو لٹ مارنی چاہیے. وہ اللہ نے فرمایا نہیں، تم میرا ذکر کرو گے میری رحمت آتی رہے گی، تمہارا کام ہوتا رہے گا. جہاں ہم نے ذکر چھوڑا وہاں اللہ کی رحمت دور ہوگی. جہاد میں جائیں اس وقت حکم ہے کہ جب کافروں سے ملو لیکن میرے ذکر سے غافل مت ہونا. اس لیے کہ اگر ذکر سے 1 منٹ بھی غافل ہو گیا تو اللہ کی رحمت ہو جائے گی. ایک بزرگ تھے نوری علامہ نوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ 2 آدمی ان کو ملنے کے لیے آئے تو بلیاں ان کے دروازے پہ بیٹھی ہوئی تھیں. وہ ایک دوسری بلی سے کہہ رہی تھی کہ نوری بہت ہو گیا، مر گیا، نوری مر گیا. اب وہ کہنے لگا کہ حضرت کے پاس ہم خدمت میں آئے تمہارے ملنے کے لیے. حضرت کو وفات کر گئے. ایک آدمی بلی کی زبان جانتا تھا، حضرت وفات کر گئے. چلو ابھی گھر میں جا کے جو ان کا گھر والے پوچھتے ہیں کہ ان کا مزار کہاں ہے، وہاں کے پتہ پڑیں گے. گھر آ کے پوچھا بھائی میں جنگل میں گئے لکڑیاں کاٹنے کے لیے، دیکھا تو سامنے سوال ہے. بڑے حیران ہوئے. پوچھا حضرت آپ بلیاں کہہ رہی تھیں کہ آپ بہت ہو گئے اور آپ تو سلسلہ میں واپس آ رہے ہیں. فرمایا ہاں ہم ایک لمحے کی اللہ کے ذکر سے غافل ہوئے تھے اور ساری کائنات میں اعلان ہو گیا نوری مر گیا، نوری مر گیا. تو اس لیے ہمارا ذکر سے ہمیں ایک لمحے بھی غافل کرنا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ بزرگوں نے بتایا ہے کہ 25,000 کا وہ رکھی کہ 24,000 گھنٹے بڑھے گا، لیکن 25,000 کی تعداد نہیں ہے. ہر وقت کرنا، ہر وقت کرنا، لیکن تعداد 25,000 ہونی چاہیے. باقی لوگ کرتا رہے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ کلمہ شریف اور درود شریف اور تیسری ان کے ساتھ یہ بھی ہے کہ استغفار بھی پڑھیں، خاص کر وہ لوگ جن کو اللہ نے نعمت دی ہے. کوئی آدمی خطا کار نہیں، سب انسان خطا کار، معصوم کوئی نہیں ہے. گناہ سب سے ہوئے، سب سے گناہ ہوئے. نبی انبیاء معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہے. اولیاء محفوظ ہیں، گناہ ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو آگاہ کرتے ہیں. اگر ہو بھی گیا تو ان سے آگاہی ہو جاتی ہے کہ ہم دیکھیں. ایک آدمی جو ذکر کرتا ہے اگر وہ کچھ بھی نہ کرے، خاص کر ہمارے سلسلے میں یہ خاصیت ہے کہ اگر ہم ذکر کرتے ہیں کہیں بھی ہم سے غلطی ہو جائے گی، آگاہ ہو جائے گا تم نے یہاں غلطی کی. وہ اگر ڈھیٹ بن کے نہ چھوڑے وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ آگاہی اس کو ہو جائے گی کہ تم نے یہاں غلطی کی ہے.
یہ ہم جب اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو ہمارے آگاہی ہوتی رہے گی کہ ہم کہاں کہاں ہماری غلطیاں کی ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہوگی کہ آگاہی ملے گی کہ ہماری غلطیاں کہاں کہاں ہو رہی ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں خود بخود ہدایت ملتی رہے گی تو بھائی یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ دو چیزیں ملیں گی، ایک تو آگاہی ہوگی کہ تمہیں غلطی کہاں کرتی ہے، اور دوسری تمہیں ہدایت ملے گی کہ تمہیں یہ کام بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ یہ بھی ذکر کی برکت سے ہو۔ اس لیے جن کو اللہ نے نعمت دی ہے وہ زیادہ پابندی کریں تاکہ یہاں سے ابتدا شروع ہوتی ہے۔ اب جہاں سے ابتدا شروع ہوگی، اب جتنا لیکن ایک آدمی بیمار ہے، اس پر ڈاکٹر نے کورس کیا 9 مہینے کورس کرنا ہے، 9 مہینے کورس کیا، اس کی بیماری اللہ نے شفا بدل دی، اب شفا ہے۔ اب اس کو پرہیز بھی کرنا ہے اور رابطہ بھی ڈاکٹر سے رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کام بھی کرنا ہے۔ دوائی جو ہے وہ مستقل کھائیں۔ اب جتنا پرہیز کرے گا، ڈاکٹر سے رابطہ کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ طاقت کی دوائی کھائے گا، بیماری کی دوائی نہیں، طاقت کی دوائی کھائے گا، تو اس کا جسم پھر طاقتور بنے گا، پھر اس کو جسم طاقتور بنے گا۔ لیکن جب تک بیماری اور بیماری کی دوائی کھاتا رہے گا، طاقت میں کتنی بھی کھائے گا نہیں پاتا گا، جب تک بیماری نہیں جاتی۔ بیماری چلی جائے گی، اس کے بعد پھر طاقت کی دوائی کھائے گا تو فائدہ ہوگا۔ اب جن کو اللہ نے نعمت دی ہے، سمجھو ان کی بیماری اللہ نے دور کی ہے۔ اب ان کو چاہیے کہ پرہیز رکھیں، پرہیز بھی رکھیں اور ڈاکٹر سے رابطہ بھی رکھیں، اور پھر آپ طاقت کی دوائیاں بھی کھائیں۔ طاقت کی دوائیاں کون سی ہیں؟ اللہ کا ذکر، رشید، استغفار، سب کی طاقت۔ یہ جتنا کریں گے اتنا جسم بڑھے گا، اور جسم بڑھے گا تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو ہدایت بھی ملے گی اور توفیق بھی ملے گی اور آگاہی بھی ہوگی۔ کہیں بہت ہو گیا۔ یہ چیزیں خالی ان لوگوں کے لیے نہیں ہیں کہ جن کو نعمت ملی، سب کے لیے۔ استغفار نبی نے فرمایا، میں روز اللہ سے 70 مرتبہ معافی مانگتا ہوں۔ میں تو عالم نہیں ہوں، علماء مفتی حضرات بیٹھے ہیں، کہ نبی فرمایا میں روز اللہ سے 70 بار معافی مانگتا ہوں۔ ابھی ہم سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معافی مانگنے کی ضرورت نہیں۔ ہدایت تو ہمارے لیے ہے، ہدایت تو ہمارے لیے ہے۔ جب اللہ کے نبی سردار الانبیاء روز اللہ سے 70 بار معافی مانگتے ہیں، ہمیں کتنی ضرورت ہے؟ ہمیں کتنی ضرورت ہے؟ ہم اگر 7 لاکھ دفعہ جو ہے تو بھی کم ہے۔ 7 لاکھ دفعہ اللہ سے معافی مانگے پھر بھی کم ہے، لیکن اللہ سے 7,000 نہیں، 7,000 نہیں، کم از کم 700 مرتبہ دینا، کم از کم 700 مرتبہ تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ پھر استغفار کوئی بھی پڑھے جو بھی ہے وہ جو بھی آسانی ہو پڑھے، لیکن استغفار 700 مرتبہ کم از کم استغفار، 5,000 توشید، 25,000 ذکر، اور کلمہ شریف یا 5,000 پڑھنا ہے یا 7,000 جیسے آسانی ہو۔ 5,000 پڑھیں گے تو 14 دن میں 70,000 ہو جائے گا، اور 7,000 پڑھیں گے 10 دن ہو جائے گا، ایک نصاب ختم ہوگا دوسرے نصاب میں۔ کلمہ شریف کی اتنی برکت ہے، ایک بیت الشریف کا طواف کر رہے بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان طواف کر رہا ہے، طواف کر کے رونے لگ گیا، اور نالا کے بندے نے میرا بلایا کہ کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا حضرت میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، ان کو اللہ کے عذاب میں پھنس گئی، اللہ کے عذاب میں پھنس گئی۔ انہوں نے سوچا کہ چلو میں 70,000 کرنا پڑا ہے، میں دیکھوں کہ یہ نوجوان کا کشف بھی صحیح ہے اور اس کی برکات بھی صحیح ہے نہیں ہے۔ انہوں نے بیٹھے بیٹھے 70,000 حساب بن گئی، بخش دیا، بھیج دیا۔ تھوڑی دیر بعد نوجوان مسلمان ہنسنے لگ گیا، کہا کیا ہوا؟ کہ کسی اللہ کے بندے نے میری والدہ کو کلمہ شریف پڑھ کے بھیجا تھا، اللہ نے اسے کو شروع کر۔ اس نے فرمایا دیکھا کہ ہاں کلمہ شریف بھی یہ بھی صحیح ہے، اس نوجوان کا تو سب سے ہمیں کیا پتا وہاں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے گا۔ امید ضرور رکھنی چاہیے اللہ سے، اللہ سے امید ضرور رکھنی چاہیے، لیکن گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا، گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا، لیکن امید اللہ سے ہونی چاہیے کہ یا اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ ہمارے رحم فرمائے۔ اسی لیے خود فرماتے ہیں کہ جہاں
ہمارے زبان سے نکلتا اللہ بڑے غفور رحیم ہے، بے شک اللہ بہت غفور میں سے کوئی شک نہیں۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اگر وہاں اللہ کے رحمت سے واسطہ پڑ گیا تو پھر کوئی کبیرہ نہیں رہے گا، اگر اللہ کی قہاری یا جباری سے واسطہ پڑ گیا پھر کوئی کبیرہ نہیں رہے گا۔ اور ہم نہیں جانتے کہ ہمارا واسطہ اللہ کی قہاری سے پڑتا ہے یا اللہ کی غفاری سے پڑتا ہے، لیکن امید ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ کی غفاری سے واسطہ۔ ہم دعا بھی کریں، جہاں تک ہو سکے اللہ سے معافی بھی مانگے، ذکر بھی کریں، کلمہ شریف پڑھیں، لیکن اس پہ گھمنڈ مت کریں کہ ہم نے اتنا پڑھ لیا ٹھیک ہے جی بس ہو گیا۔ کیا پتہ اللہ قبول فرماتے ہیں نہیں فرماتے۔ وہاں ہماری پڑھائی پہ فائدہ نہیں ہوگا، فیصلہ نہیں ہوگا، وہاں اللہ کے رحمت پہ فیصلہ، وہاں ہماری عبادات پہ فیصلہ نہیں ہوگا، وہاں اللہ کی رحمت پہ فیصلہ ہوگا۔ لیکن یہ ہمارے حکم ہے، اس لیے ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے جب بیواشن فرمایا وہ اللہ کے رحمت پر فیصلہ ہوگا۔ بیواشن فرمایا یا رسول اللہ آپ پہ ہاں میرے پہ بھی، جب اللہ کی نبی پہ رحمت سے فیصلہ ہوگا ہم اس بات کی ہو رہی ہیں، لیکن اللہ سے امید بھی ہو رہی ہے۔ جہاں تک ہم کر سکتے ہیں ویسا کریں، پھر اللہ کے سامنے معافی مانگے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، یا اللہ میں گناہگار بندہ، عاجز بندہ، آپ نے فرمایا کھلے کے انسان ہو ضعیف، ہم نے انسان کو کمزور کر دیا، میں ویسے ہی کمزور ہوں اور کمزور سے کچھ ہوتا بھی نہیں ہے، جب ویسے ہی کمزور ہوں تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ آپ کے رحم کا آسرا لے کے میں آیا ہوں اور مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ، تو دعا کرنے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائیں۔ وقت بہت کم ہو گیا، آخری بات، اس دنیا میں سب کو جانا ہے، نہ کوئی یہاں رہا اور نہ رہے گا۔ وما جعلنا من قبلک الخلد، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی کو نہیں رکھا، جب پہلے کوئی نہیں رکھا تو بعد میں بھی کوئی نہیں رہے گا۔ یہاں جو آیا ہے ایک دن چلا جائے گا، کب جائے گا اس کا کوئی پتہ نہیں، لیکن جائے گا تو ہے۔ یہ عاجز بھی اب زندگی کے اس موڑ پہ کھڑا ہے، عمر بھی ہو گئی ہے اور وقت بھی ہوگا، حالات بھی ایسے ہیں، کیا پتہ اگر ملاقات ہو یا نہ ہو، آئندہ ملاقات ہو سکے یا نہ ہو سکے۔ تو تمام دوستوں سے میری یہ گزارش ہے، چاہے ان سے میرا کسی سے خونی رشتہ ہے یا روحانی رشتہ ہے، کہ انسان ہے، انسان سے انسان غلطی کا پتلا ہے، اگر میری ذات کی وجہ سے یا میری زبان کی وجہ سے کسی ساتھی کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی یا کوئی دکھ پہنچا ہو تو معذرت ہوا، دعا کرنے اللہ تعالیٰ ہمیں سب دیتا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اللهم ربنا ثبتنا على صراط مستقيم توفنا مسلما وإحنا بالصالحين اللهم اني اسالك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم اني اسالك من فضلك زيادة من فضلك كما يليق بفضلك ابدا دائما في الحياة الدنيا والآخرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا
تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين کریمہ بخشا برحال ماں کہ ہست مسیر کمند ہوا ندار غیرت تو فریاد رس تو ہوئی آسی ہرا کتاب ندار غیرت تو فریاد رس تو ہوئی آسی ہرا کتاب بس نگاہ دار ما رازے رکھتا کتا در گزارو ثواب دست رحمت برکشان ہوئے سفید من نگر دست رحمت برکشان ہوئے سفید من نگر گرتے ادبار گناہ ہوئے سیاہ ہوگا یا اللہ پاک ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ دانستہ نادانستہ ظاہری باطنی جو بھی ہم سے گناہ ہوئے وہ ہمیں معاف فرما یا اللہ پاک جو ہم نے رات کے اندھیرے میں کیے جو ہم نے دن کی روشنی میں کیے جو ہم نے تنہائی میں کیے جو ہم نے محفل میں کیے جو ہمارے اعضاء سے ہوئے جو ہماری خیال سے ہوئے یا اللہ پاک سب آپ کے جمع ہیں آپ ہمیں معاف فرما دیں یا اللہ پاک یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے گناہ سب بہت زیادہ ہیں لیکن آپ کی رحمت ان رحمت وسیع لا کل شیء آپ کی رحمت سب پر حاوی ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل یا اللہ پر بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے بے روزگاروں کو حلال کاروبار جلدی عطا فرمائے بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے یا اللہ پاک جن دوستوں کو جائز حاجات ہیں وہ ان کو پوری فرما دیں یا اللہ پاک بہت دوستوں نے مجھے اپنے حاجات میں ہوگا کیا مجھے نہیں پتا کہ ان کی جائز ہیں یا ناجائز ہیں آپ ان کی جائز حاجات کو پوری فرما دیں یا اللہ پاک ہم آپ کے در کے سوالی آپ اپنے خزانے سے ان کو پوری فرما دیں اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين